چونکہ ہمارے ملک میں ہمارے وسائل کم ہیں، کرونا کا ٹریٹمنٹ ابھی تک کوئی ایجاد نہیں ہوا، تو ہمارے پاس جو واحد ایک راستہ تھا وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن تھا۔ ہم نے اس وقت بھی حکومت وقت کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جلد سے جلد لاک ڈاؤن کریں، سوشل ڈسٹینسنگ عوام کو اور قوم کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، گھروں میں بیٹھیں، باہر نہ آئیں۔ اس وقت پیشنٹس تھے 30 سے 40، لیکن بدقسمتی سے جو ہم رونا رو رہے تھے، جو ہم کہتے تھے، اس پہ عمل نہیں ہوا، اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کورونا کے پیشنٹ اس وقت جن کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اس میں سے 11,000 پیشنٹس آلموسٹ پازیٹیو آ چکے ہیں۔ اب بھی وقت ہے ہمارے پاس، چونکہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسیلیٹی کم ہے، اس لیے اگر زیادہ تعداد میں ہم ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ تعداد اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم WHO کے جو ریکمنڈیشنز ہیں ان پہ عمل کریں، ہم سوشل ڈسٹینسنگ، لاک ڈاؤن کی جو پالیسی حکومت کی ہے اس کو مزید سخت کرنے تو بچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے عوام کی طرف سے، جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہمارے تاجر برادری کی طرف سے، جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہمارے باقی مکاتب فکر کی طرف سے، تو میرا خیال میں یہ چیز تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ہیلتھ فیسیلیٹیز اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے یورپ میں ہیں، جتنے امریکہ میں ہیں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہمیں چاہیے، نہ کہ ہم اس لیول پہ جائیں کہ پھر ہمارے پاس اسپتالوں میں جگہ نہ ہو، ہمارے ڈاکٹرز انفیکٹ ہو، ہمارے نرسز انفیکٹ ہو جائیں، ہماری باقی جو عملہ ہے پیرامیڈکس اور باقی جو ہمارے سپورٹنگ سٹاف ہے، اگر وہ اس سپیڈ سے انفیکٹ ہونا شروع ہو گئے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پھر علاج کرنے والے بندے آپ لوگوں کو بہت کم نظر آئیں گے، کیونکہ ہم آلریڈی ان چیزوں سے شارٹ ہیں۔ لاک ڈاؤن کی پالیسی پہ ہم زور دینا چاہتے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے ریکویسٹ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی لاک ڈاؤن پالیسی کو مزید سخت کریں بجائے اس کے کہ آپ اس میں نرمی لا رہے ہیں۔ آپ مارکیٹ مالز بند کر دیں، کم از کم 2 سے 3 ہفتے تک اگر ہم اس چیز کو، کیونکہ اس وقت جو سٹیج ہے، اس وقت سٹیج یہ نہیں ہے کہ ٹریول بائل سے کوئی آیا ہوئے اور پھیل رہا ہے، اس وقت کمیونٹی سے سپریڈ ہو رہا ہے، اب لوگوں سے لوگوں میں پھیل رہا ہے اور بڑی سپیڈ سے پھیل رہا ہے، تو ہمیں لوگوں سے ملانے سے روکنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بڑے بڑے مالز بند ہونے چاہیے۔ تاجر برادری سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، یہ اس ملک کو دینے کا ٹائم ہے، آپ مہربانی کریں، آپ نے اس سخت پالیسی سے تھوڑا پیچھے ہٹیں، 2 ہفتے مزید ہمارے ساتھ جو ہے نا آپ کوآپریٹ کریں۔ لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں، صرف اور صرف کریانہ سٹور اور سبزی اور فروٹ کے دکانیں کھلی رہنے چاہیے، باقی ہم ہیلتھ پروفیشنل، ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم چونکہ ایکسپرٹس ہیں اس کرونا کے بیماری کا، اس ہیلتھ کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کنٹینیو ہو، سخت سے سخت ہو، اگر حکومت کو سختی کرنی پڑی پھر بھی کرے، ہم ان کا ساتھ ہیں، اس پہ کوئی اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، رمضان کا مہینہ ہے، اب ہر وقت شام کو جتنا بھیڑ ہوگا سٹالوں پہ، مٹھائیوں کی دکانوں پہ، پکوڑا اور سموسوں پہ، اس چیز کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اگر کورونا کے سپریڈ کو روکنا ہے تو اس چیز کو ہمیں ایک پراپر پالیسی کے تحت اس لوگوں کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ آپ نے گھر سے نہیں آنا، اگر پکوڑے اور سموسے کھانے تو گھر میں بنا کے کہیں، اب بھی بنا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سٹالز میں آؤ، یہ سٹالز نہیں ہونے چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، یہ عبادت ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں، ہم تراویح گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح مسجد میں آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر ایک مسجد میں ایک بندہ، اگر اللہ نہ کرے کوئی پازیٹیو ہوا اور وہ وہاں پہ 1 گھنٹہ کم از کم مسجد میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، تو 1 گھنٹے میں تقریباً وہ پورے مسجد کے لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہوا میں 3 گھنٹے تک تیرتا ہے، 12 فٹ کے فاصلے پہ کسی کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے۔ تو مسجد میں تو اتنی جگہ نہیں ہے کہ 12 فٹ کے۔ میں اپنے علماء کرام سے، میرے لیے انتہائی محترم ہیں، میں ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہ ہیلتھ اور طبی مسئلہ ہے تو اس میں وہ ہمارا مشورہ مانیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے تراویح گھر میں بھی پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی غیر اسلامی کام نہیں ہوگا، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک ڈاکٹر
کے پاس گھٹنے کا ایک پیشنٹ آتا ہے تو اس کو جب میں بولتا ہوں کہ آپ اب مزید تحیات پہ نہیں بیٹھ سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، تو وہ میری بات مانتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہو، اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ روزہ نہ رکھیں کیونکہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے میرے کہنے پہ۔ اسی طرح ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تراویح گھر میں پڑھیں، آپ 4 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، آپ ثواب گھر میں کما سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری حکومت وقت سے یہ ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس پالیسی پہ آپ سختی سے عمل کریں، نہیں تو حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ نہ آپ کے کنٹرول میں ہوں گے اور نہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گے۔